اچھا یہ مدثر صاحب آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے، اور آپ بھی ماشاءاللہ اس کی نمائندگی کرتے ہیں، اسلام آباد بار میں آپ ہوتے ہیں، تو پریشانی جو ہے ہمیں بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے کہ نوجوان بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا، یہاں پر ان کا مستقبل محفوظ ہے یا نہیں ہے۔ وہ کچھ تعلیم کا حصہ پاکستان سے باہر جا کے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر ان کو ایکسیس نہیں ہوتا یا پیسہ ان کے پاس نہیں ہوتا، تو یہ کیوں اتنی پریشانی کیوں ہے ان کے اندر؟ اچھا شاہ صاحب، یہ یوتھ کے حوالے سے اسپیسیفکلی پروگرام ہو رہا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں یوتھ کی آبادی کتنی ہے، اور اگر ہم ان کو کیٹیگرائز کریں تو ہمارے ہاں مختلف آپ کہہ سکتے ہیں کہ اقسام بنتی ہیں نوجوانوں کی۔ اگر ہم تعلیم کے حوالے سے دیکھیں تو دنیا میں صرف 47 ممالک ایسے ہیں کہ جن کی آبادی 3 کروڑ سے زائد ہے، 30 ملین سے زائد ہے۔ اچھا 195 ممالک میں سے، اور ہماری 3 کروڑ کی آبادی تو صرف کراچی شہر کی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اب ہمارے ہاں جو یو این ڈی پی کی رپورٹ تھی اس کے مطابق 64% نوجوان ایسے ہیں جو 30 سال سے کم عمر ہیں۔ صحیح، جس طرح آپ نے 64% نوجوان 30 سال سے کم عمر ہے۔ 30 سال سے کم عمر۔ اب آپ نے جس طرح انٹرو پہ کہا کہ ہمارا جو اپ کمنگ الیکشن ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے نوجوان کریں گے۔ اب اس کو آپ فردر اس کی کلاسیفیکیشن کریں کہ ہمارے ہاں 3 قسم کے نوجوان ہیں جن کو میں کلاسیفیکیشن کرتا ہوں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے رسمی تعلیم بالکل حاصل نہیں کی، صحیح، ٹھیک ہے، اب وہ کسی بھی وجہ سے، غربت کی وجہ سے ہو سکتی ہے، باقی بہت سارے اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، عوامل ہیں۔ ایک نوجوان تو وہ ایک وہ ہیں جنہوں نے تھوڑی بہت رسمی تعلیم حاصل کی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میٹریکولیشن تک ان کی تعلیم ہے۔ تیسرا وہ نوجوان ہے جو انٹرمیڈیٹ سے یا اس سے اوپر تک اس کی تعلیم ہے، یونیورسٹی وہ گیا ہے۔ اب یہ تینوں قسم کے نوجوان ہیں، ان تینوں کی آنرشپ ریاست نے قبول کی ہے، تعلیم حاصل کی ہے یا نہیں کی، لیکن یہ تینوں نوجوان پاکستان کے شہری ہیں۔ صحیح۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تینوں کے سوچنے، سمجھنے، چیزوں کو پرکھنے کی صلاحیت مختلف ہے۔ صحیح۔ اب جب یہ تینوں چیزیں مختلف ہیں تو اس کے جو نتائج نکل رہے ہیں وہ بھی مختلف ہیں، مختلف ہوں گے۔ آپ کو ایک وہ فالوور نظر آتا ہے نوجوانوں میں سے، بالکل بلائنڈ فالوور ہے، اس کے لیے مرنا مارنا، خون دینا لینا یہ بہت معمولی سی بات ہو گئی ہے، اور یہ بڑا ایک خطرناک پہلو ہے۔ دوسرا وہ نوجوان ہے جس کے پاس کوئی رسماً تھوڑی سی تو تعلیم تھی، لیکن اس تعلیم کا براہ راست یا اس کے معاشرے میں اس نوجوان کا کیا ایفیکٹ پڑے گا، اس کا براہ راست تعلق اس کی معیشت کے ساتھ ہے کہ اس کے ذریعہ آمدن کیا ہے۔ جب اس کے اوپر، اس کے کندھوں کے اوپر یہ بوجھ پڑے گا تو اس کا پتہ تب چلے گا کہ وہ کس طرح جو ہے رد عمل کے طور پہ اس کی شخصیت کیسی ہے۔ اور تیسرا وہ نوجوان ہے جس کے پاس تعلیم تو ہے لیکن وہ بے روزگار ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پڑھے لکھے نوجوان جو ہے وہ ایسی غیر قانونی سرگرمیوں میں جاتے تھے، لیکن اب آپ دیکھیں کراچی میں اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں، پنجاب میں بڑھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اور ان میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ نوجوان ہیں۔ تو عمومی طور پہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا نوجوان مایوسی کی طرف جا رہا ہے۔ کون لے کے جا رہا ہے مایوسی کی طرف؟ اب اس میں کیا ہے، اب ہم یہ کہیں کہ یہ جو مایوسی کی طرف نوجوان جا رہا ہے، اس کو ہم یہ کہہ دیں کہ ہم موٹیویشنل سپیکرز لیں، ان سے تقاریر کروا دیں، یہ حل نہیں ہے مسئلے کا۔ وجہ کیا ہے کہ آپ نے ان نوجوانوں کو جو سوسائٹی کی کریم ہے، جنہوں نے سوسائٹی کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ سوسائٹی کدھر جائے گی، جن کا 64% اس ملک کی آبادی ہے، وہ آپ کو کہیں بھی نظر آتے ہیں؟ کہیں پہ ان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے کہ ان کا نقطہ ریپرزنٹیشن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی کی حد تک آپ دیکھیں تو 60 سیٹیں صرف خواتین کی مخصوص نشستیں، آپ کو کوئی ایک نشست بھی نظر آتی ہے نوجوانوں کی؟ ہمارے یہاں نو ڈاؤٹ، مطلب چند ایک نوجوان حادثاتی طور پہ آپ کہہ لیں کہ پارلیمنٹ کا حصہ بنے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو نوجوان ہے، اب بے شک اس کے پاس رسمی تعلیم نہیں ہے، وہ آپ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، مطلب 1.25 کروڑ سے زائد گھرانے اس وقت تک ایسے ہیں جو مطلب 3 کروڑ آبادی ایسی ہے جو تعلیم سے ہی محروم ہے۔ اگر وہ اس کا مطلب اگر آپ اس کو کریں تو 1.25 کروڑ گھرانے بنتے ہیں۔ شاہ صاحب 1.25 کروڑ گھرانے ملکوں کی آبادی نہیں ہوتی، تو وہ تعلیم سے محروم، ان کی ریپریزنٹیشن کہاں پر ہے؟ آپ کا جو مڈل کلاس نوجوان ہے اس کی ریپریزنٹیشن کہاں پر ہے؟ آپ کا جو نوجوان تعلیم حاصل کر چکا ہے یونیورسٹی سے، ان کی ریپریزنٹیشن کہاں پہ ہے؟ تو جب آپ ان سے کنسلٹ ہی نہیں کر رہے، ان کا مسئلے کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو مطلب کمیونیکیشن گیپ اتنا زیادہ ہے کہ ایک بندے کی عمر جو پارلیمنٹ میں 7ویں مرتبہ منتخب ہو کے آ گیا ہے، تو اس کا اور اس نوجوان کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ کم از کم 2-3 دہائیوں پر مشتمل ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیسے ڈیسائیڈ کر پائیں گے؟ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کم از کم تحصیل سطح پہ، ڈسٹرکٹ سطح پہ شاہ صاحب ایسی کونسلز کا وجود جہاں پر نوجوان ہوں، وہ نوجوان ریپریزنٹیشن کریں، اور ان کو پارلیمنٹ میں بھی قانون سازی ہو کہ یار یہ نوجوان، اصل مسئلہ ان کا یہ ہے۔
صحیح. اچھا، یہ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں کہ جو کمیونیکیشن گیپ پایا جاتا ہے یہ بڑا اہم ہے. یہ جو ہماری جو ادارے ہیں ان کے اندر ہم کون سی کیا جو نارمز ہیں انہیں کیسے سیٹ کریں کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے کوئی ہیرو شپ کا جو تصور ہے تھوڑا تبدیل ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اقدار پر مبنی ایک معاشرہ قائم کر سکیں. شاہ جی 2 چیزیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ جس طرح پیرزادہ صاحب نے کہا کہ ہمارے بہت سارے نوجوان مطلب اسمبلی کا حصہ بھی ہیں اور ماضی میں بھی رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ دیکھیں آپ نے 64% کو لے کے چلنا ہے نا، آپ نے چند ایک لوگوں کو نہیں لے کے چلنا. جب تک آپ ان کے ساتھ ایک کنسلٹیشن پروسیس نہیں کریں گے تو اس وقت تک معاملات بہتر نہیں ہو سکتے. ہماری ترجیحات تبدیل ہو گئی ہیں. آپ دیکھیں ہمارے ہاں رات 11 بجے تمام ٹی وی چینلز کے اوپر بدقسمتی سے، میرے پاس شاید مناسب الفاظ نہیں ہیں، جس بھانڈ پن کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور مطلب بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ کیا لگا ہوا ہے، لیکن آپ ادھر ہی سنجیدہ گفتگو کریں تو آپ کی وہ ریٹنگ نہیں آئے گی. اصل میں ہم نے پہلے لوگوں کا مزاج بنایا غیر سنجیدہ، اور جب لوگوں کا مزاج بن چکا غیر سنجیدگی کے حوالے سے تو پھر اب ہم لوگوں سے شکایتیں کر رہے ہیں کہ یہ سنجیدہ پروگرام نہیں دیکھنا اب چاہتے. شاید اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اب ہمارے ہاں جو اس وقت قومی سطح کی لیڈرشپ ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں، اب ان کو بھی یہ بات پتہ لگ گیا کہ اگر ہم گفتگو کریں گے اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کے تو ہمیں کوئی پذیرائی نہیں ملے گی. وہ کیا کرتے ہیں، وہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے وہ مطلب جب تک کسی کا نام نہ بگاڑیں، جب تک کسی کو غیر شائستہ یا غیر پارلیمانی زبان میں، دیکھیں ہم چھوٹے ہوتے تھے ہم سنتے تھے کہ پارلیمانی زبان کا استعمال کریں. اب جو کچھ ہمارے پارلیمان میں ہوتا ہے تو اس کے بعد تو کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ پارلیمانی زبان استعمال کریں. تو یہ بسا اوقات جو معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے جو ہے نا ایک پروسیس آتا ہے، اس پروسیس کے نتیجے میں معاشرہ پورا کا پورا تشکیل پاتا ہے. تو ہمارے ہاں جب تک یہ طے نہیں کریں گے کہ ہم نے معاشرے کو لے کے کس طرف جانا ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ہمارے مسئلہ کیا، ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک چیز پیرزادہ صاحب غلط کرتے ہیں، میری غلطی مجھ سے ہو جائے گی تو جو میرا فالوور ہے وہ یہ کہے گا چونکہ چنانچہ اگر مگر لیکن پیرزادہ صاحب نے بھی تو ایسا کیا تھا. ہمارے یہاں دیکھیں آپ مسجد نبوی ہم اس میں 2 غلطیاں مکس کرتے ہیں، ہم پھر کہتے ہیں کہ ہاں اس طرح سے ہم ہمیشہ ایک غلطی کو دوسری غلطی کے ساتھ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. مسئلہ کیا ہے کہ جب اصل ہم یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میرے والا غلط ہے تو تمہارے والا بھی کون سا دودھ سے دھلا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے غلطی کوئی لے کے آگے چل غلطی کوئی لے کے سوسائٹی کو.